ایک تو جو آپ نے حوالے دیے سارے مذاہب کی کتابوں کے کہ سبھی کے مذہب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب تک آپ بولیں سچ بولیں، نہیں تو نہ اپنی زبان نہ بولیں. تو اس کے حوالوں سے کیا سارے مذاہب ٹھیک ہیں یا پھر اسلام ہی درست کیوں؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ایز فار ایز دا آرٹیکل 19A از کنسرن، جہاں تک 19A کا سوال ہے جو لبرٹی ہے ہماری فریڈم آف ایکسپریشن کی، اس کے اندر کیا ہمارے انڈیا میں کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو ہی ہے صرف وہ؟ کیونکہ اگر میں کہنا چاہوں کہ پروین توگڑیا جی نے ایک بار فادر آف نیشن مہاتما گاندھی کے بارے میں ایسی بات کہی جو میں یہاں پر نہیں کہہ سکتا، تو کیا صرف انہی کو ہے یا ان کے اگینسٹ کیا کیا گیا انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کے لیے کیا پروویژن ہے ان طرح کے معاملات کے اندر، یا کوئی اور بھی اس طریقے سے مطلب کر سکتا ہے؟ تھینک یو. بھائی نے 2 سوالات کیے. پہلا سوال کہ میں دوسرے مذاہب کی کتابوں کے حوالے بھی دیا ہوں، تو پھر اسلام ہی صحیح کیوں؟ کیا صرف اسلام ہی صحیح ہے یا کوئی بھی دھرم ہم فالو کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں غالباً ایک پروفیسر صاحب نے سوال کیا تھا اور میں اس کا جواب تفصیل سے دے چکا کہ آپ کو تمام دھرموں کی کتابوں میں خدا کے بارے میں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں، حلال حرام کی، شراب، جوا، بے پردگی، حجاب، اس کے بارے میں اچھی خاصی گائیڈنس ملے گی. سیریز آف کوٹیشنز میں دے سکتا ہوں، قرآن سے، حدیث سے، ویدا سے، بائبل سے، بھگوت گیتا سے، پرانا سے، گرو گرنتھ صاحب سے، ابھیدھما سے، زید اوستھا سے، تمام دھارمک کتابوں سے. مکمل شریعت کے لیے، کمپلیٹ سیلیبس کے لیے ہر مدعے پر آپ کو اسلام کی طرف آنا ہے. قرآن حدیث میں آپ کی انڈیویجول لائف، فیملی لائف اور پوری سوسائٹی، پوری کمیونٹی، پوری ہیومینٹی کے بارے میں مکمل گائیڈنس ہر مدعے پر ملتی ہے. آپ واٹ ٹو ویئر، واٹ ٹو ایٹ، ہاؤ ٹو بہیو، واٹ ٹو لرن، ہاؤ ٹو ورک، کیا بزنس کرنا، کیا نہیں کرنا، مکمل تعلیمات ہر مدعے کے بارے میں، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے مسائل کے بارے میں قرآن حدیث میں مکمل رہنمائی ملتی ہے. تو مکمل شریعت کے لیے آپ کے پاس اسلام ہے. ورنہ خدا کے بارے میں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں موٹی موٹی انفارمیشن آپ کو دوسری مذہب کی کتابوں میں ملتی ہے. امید ہے پہلا سوال کا جواب ہو گیا. دوسرے سوال کا جواب کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا جو رائٹ ہے کیا صرف پروین توگڑیا جیسے لوگوں کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے؟ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، تھوڑی سی رف لینگویج ہے اس میں عموماً اوائڈ کرتا ہوں اسٹیج پر، لیکن چونکہ ڈیمانڈ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. ڈونٹ فائٹ ود دا سوائن، he will drag you to the mud, you will get tired, he will enjoy the fight. مت لڑو سوائن سے، وہ پہلے تم کو کیچڑ میں کھینچ کے لے جائے گا اور تم تھک کے ذلیل محسوس کرو گے اور انہیں اس کو انجوائے کرتے رہے گا. ایک اردو کی کہاوت حیدرآباد میں کھائی جاتی ہے، کہی جاتی ہے اردو کی کہاوت، عقل مند آدمی کا دماغ پہلے چلتا، زبان بعد میں چلتی. بیوقوف کی زبان پہلے چلتی، 2 کان کے نیچے پڑتے دماغ چلنا شروع ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب عقل مند آدمی زبان استعمال کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیا جملہ بول رہا ہے، کیسے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، اس سے اس کی شخصیت کا پتہ چلتا. آپ دیکھیں گے مجھے کریکٹ کرے ایک مسئلے میں مجھے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی جسٹس فخر الدین احمد نے، جناب جسٹس فخر الدین احمد نے. انداز بیان آپ دیکھیں گے کہ بات بھی رکھ دو، کسی کو ہرٹ بھی نہ. اللہ تعالیٰ یہی اصول فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں سورہ نحل 16ویں سورہ کی 125ویں آیت میں دیتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، حق بات کہو، احزار رائے کی آزادی کا استعمال کرو حکمت کے ساتھ، وموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلوا باللتی ہی احسن، بحث بھی ہو جائے اچھے طریقے سے بحث کرو. تو ہمیں چاہیے ان اصولوں کے تحت فریڈم آف ایکسپریشن کا استعمال کریں. اب سامنے والا کوئی بھائی کسی بھی دھرم کا ہو یا مسلمان کیوں نہ ہو نہیں کر رہا ہے تو ہمارے لیے کسٹمر ہے، دعویٰ کسٹمر، ہم نے اس پر کام کرنا چاہیے. اگر میری کبھی شری پروین توگڑیا سے بات چیت ہوگی تو میں ضرور ایک بات ان کو سمجھاؤں گا کہ جس ملک میں آپ آزادی سے ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، جس ملک میں آپ آزادی سے گھوم پھر کر بات کر رہے ہیں، جس ملک میں آپ پیپر نکالتے ہیں، میگزین نکالتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں،
اپنی فیملی کے ساتھ سکون سے رہ رہے ہیں، اس ملک کو آزاد کرانے میں مہاتما گاندھی کا ایک بہت بڑا رول تھا، اور یہ آزادی آج جو آپ کو نصیب ہے اس میں مہاتما گاندھی کا ایک بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندے کے شکر گزار نہیں رہتے انہوں اللہ کے شکر گزار نہیں رہ سکتے۔ تو پروین توگاڑیا جی سے میں ضرور کہوں گا کہ اپنی زبان ایٹ لیسٹ وہ لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اسٹرگل کیا، ان کے بارے میں تھوڑا سا لب و لہجہ اور الفاظ کو درست رکھیں، اور قرآن کی آیت دینے کے ساتھ ساتھ ایک رگ وید، اپنشد، بھگوت گیتا، پرانا بھی دے ڈالوں گا ایک ایک آیت، تو ان کے پاس ریجیکٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں بچے گا۔ امید ہے میں سوال کا جواب دے دیا۔ جزاک اللہ بڑھیا۔